پہلی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمد اور الحمد میں فرق ہوتا ہے، معنی بدل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ الحمد نہیں پڑھتے بلکہ الحمد پڑھتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے کہ الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اگر کوئی الحمدللہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری بربادیاں اللہ کے لیے، تو معنی جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اب ایک آدمی کوشش کرتا ہے کہ وہ الحمدللہ پڑھتا ہے، لیکن لہجے کی وجہ سے پوری کوشش کے باوجود بھی وہ الحمدللہ نہیں پڑھ سکتا، الحمدللہ کرتا ہے، تو اس میں ہے کہ کچھ گنجائش مل جائے اور رعایت ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بندہ کوشش ہی نہیں کرتا الحمدللہ پڑھنے کی، اور جان بوجھ کے الحمدللہ پہ ہی زور دیا ہوا اس نے، تو وہ گناہ گار ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ کفر میں داخل ہو جائے اگر جان بوجھ کر وہ الحمدللہ پڑھتا ہے۔ تو اس لیے اس کو ٹھیک کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ ہا کو حلق سے ادا کیا جائے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ اب یہ دوسرا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کسی اور کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، کسی انسان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، کسی نبی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، کسی ولی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم تو تعریف کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا مطلب حضور کی نعت ہے، اور نعت جو ہے یہ تو سنت ہے، اور نعت ہم سنتے بھی ہیں، نعت پڑھتے بھی ہیں، حضور کی نعت بیان کرنا، حضور کی تعریف کرنا۔ اور کوئی انسان اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس کے اچھے کام کی تعریف کرنا، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ یا کوئی ہم خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو اس خوبصورت چیز کی ہم تعریف کرتے ہیں، کوئی حسین چیز ہم دیکھتے ہیں، خوبصورت پہاڑ دیکھتے ہیں، خوبصورت پھول دیکھتے ہیں، خوبصورت انسان دیکھتے ہیں، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ الوہیت کے اعتبار سے ساری تعریفیں اللہ کی۔ الوہیت کہتے ہیں الہ، الہ کا مطلب ہوتا ہے جو مالک اور خالق ہے، جس نے ساری چیز پیدا کی۔ تو اللہ الہ ہے نا، لا الہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ تو اس معنی کے اندر ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ایک اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ ہم کسی چیز کی بھی تعریف کر رہے ہیں یا کسی انسان کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ اللہ کی تعریف ہے۔ کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی بنایا تو اللہ نے بنایا، خوبصورت بنایا تو اللہ نے بنایا۔ یہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے کہ ایک یتیم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کا نبی اور سردار بنا دیا، تو تعریف اللہ کی۔
کوئی انسان خوبصورت ہے تو اس کو خوبصورت بھی تو اللہ نے بنایا. کسی پھول کے اندر خوشبو موجود ہے تو وہ خوشبو بھی تو اللہ ہی کی وجہ سے. کہیں سے آبشاریں نکل رہی ہیں، چشمے ابل رہے ہیں، تو وہ ساری آبشاریں اور وہ سارے چشمے بھی تو اللہ ہی کی وجہ سے. اگر بارش برستی ہے تو وہ بارش برسائی بھی تو اللہ نہیں ہے. اگر موسم کو بہتر کر دیا ہے تو وہ بھی اللہ نے کیا. اگر کھانا لذیذ مل گیا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے ملا ہے. تو جتنا بھی بیک میں اندر آپ چلے جائیں، جس کی بھی آپ تعریف کر رہے ہیں، یہ ذہن کے اندر رہے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے اصل جو ہے وہ اللہ ہے. اس لیے اس کو الحمدللہ کو کلمہ استغراق کہتے ہیں. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا